الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 15ویں رات میں، یعنی اس مہینے کی اتوار اور پیر کے دن کے درمیان والی رات، آنے والے اتوار اور پیر کے درمیان والی رات عبادت کی رات ہے۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی شب برات کی بات آتی ہے تو ایک طبقہ ہم میں سے ایسا ہوتا ہے جو فوراً یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی عظمت نہیں، جاگنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا زمانہ، میسیجز پر میسیجز لوگ دوسروں کو بھیجنے لگتے ہیں، اور جسے دین کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، وہ تو جانتا ہے اس سے متعلق، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، میسج آیا پڑھے اور اس کے بعد فوراً آگے بھیج دیا۔ میں بہت مرتبہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھا ہوں۔ میسج آگے بھیجنے کا اصول، آپ کو کوئی میسج آیا کون سا بھی ہو، آگے بھیجنے کا اصول یہ ہے کہ جب تک اس کے سلسلے میں آپ کو اچھی طرح سے تحقیق نہیں ہوتی، اس کے مثبت اور منفی پہلو جب تک اس کے سلسلے میں آپ کو معلومات نہیں ہیں، اس وقت تک
آپ آگے نہیں بھیجیں گے. بھیجنے والا اگرچہ کہ 1000 مرتبہ اس میں لکھیں آگے فارورڈ کرو، آگے شیئر کرو، آپ کو اتنا بدلہ ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، آپ کو ہرگز اس کی اجازت نہیں. حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بات سنیں اور بغیر تحقیق کے آگے بھیجتے. تو ہمارا حال ایسا ہی، دین کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، سماج کی بات ہو، پڑھے، آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا فوراً فارورڈ آگے کر دو. اور لکھنے والا لکھتا ہے آپ کو یہ اجر ملے گا، وہ اجر ملے گا، بہت ضروری میسج ہے، آگے بھیجو، شیئر کرو، اسے بکنے دو، اسے لکھنے دو. آپ کو اگر تحقیق نہیں تو آپ نہیں بھیجیں گے. یہ اصول ہے، اور اس اصول کو آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ دوسروں تک پہنچائیے کہ جو بھی میسج آ گیا پڑھ لیے اور فوراً آگے بھیجتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں فتنے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں. اب دین کا کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر آپ اسے پڑھے، آپ کو کوئی بھیجا، آپ اسے سمجھے نہیں، آپ کے پاس اس کی تحقیق نہیں، اب آگے بھیج دیے. اور آپ جسے بھیجیں وہ آپ کو بہت اعتماد کرنے والا ہے، بہت اعتماد کرنے والا، آپ کو بہت صلاحیت مند آدمی سمجھنے والا، آپ بھیج دیے. اتفاق سے وہ شرعی مسئلہ غلط ہے تو وہ پڑھا، اس پر عمل شروع کر دیا. اس کے غلط عمل کرنے کے لیے ذریعہ کون بن گئے؟ آپ بن گئے، آپ سبب بن گئے. اس لیے خاص کر یہ واٹس ایپ کے زمانے میں، یوٹیوب کے زمانے میں ایرے غیرے ہر قسم کے لوگ، جسے ذرا بولنے آ گیا، جسے ذرا لکھنے آ گیا، سب بول رہا ہے، وہ سب لکھ رہا ہے. اس لیے ذرا ہوشیار رہیے اس سلسلے میں. تو شب برات سے متعلق بھی بہت سے میسجز آتے ہیں، بہت سے یوٹیوب میں بیانات آتے ہیں، بہت سے تحریرات آتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس سے شب برات میں جاگنے کا کوئی ثبوت نہیں، وغیرہ 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 باتیں آتے رہتی ہیں. حدیث کی کتابوں کو مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے تقریباً 10 صحابہ، کتنے؟ 10 صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین اس رات کی فضیلت پر روایتیں نقل کرتے ہیں. اگرچہ کہ یہ روایتوں میں ذرا سند کے اعتبار سے کمزوری ہے. سند کے اعتبار سے کمزوری کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے. میں آپ کو پھر بھی مختصر آپ کو بتا دوں، یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ جو چلتا ہے اس میں کچھ کمزوریاں ہیں. تو سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، 10 روایتیں ہیں. لیکن محدثین کا اصول ہے کہ اگر کسی ایک بات سے متعلق کثیر روایتیں ہیں اور اس کا تعلق جو ہے کسی حرام اور حلال سے متعلق نہیں، عقیدے سے متعلق نہیں ہے، عبادات سے متعلق ہے، تو اس پر عمل کی گنجائش ہے، اس پر عمل کی گنجائش ہے. تو 10 صحابہ اس سلسلے میں روایت نقل کرتے ہیں. اچھی بات، حضرات صحابہ کا عمل دیکھو، صحابہ کے بعد تابعین کے عمل کو دیکھو، تبع تابعین کے عمل کو دیکھو، اولیاء اللہ کے عمل کو دیکھو. مسلسل شب برات میں جاگنا، عبادت کرنا منقول ہے. اب ہم کو بغیر کسی تحقیق کے ہم ایسا بول دینا درست نہیں ہے. تحقیق کر کے بولنے والے اگر تحقیق سے ساتھ بولتے ہیں تو وہ ان کا اور ان کے خدا کا مسئلہ ہے. ایک تو جاگنے سے متعلق، عبادت سے متعلق مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ روزے سے متعلق ہے. جاگنے کے بعد دوسرے دن روزہ رکھنے سے متعلق کیا ہے، روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا. تیسرا مسئلہ، شب برات میں عام طور پر لوگ قبرستان جاتے ہیں اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے.
آج کی رات میں شب برات والی رات میں قبرستان جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، یہ 3 باتیں اس میں بہت ذرا کنفیوز رہتے ہیں لوگ۔ یہاں تینوں باتوں کو واضح کر دوں۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس عنوان کو ادا کرنے کی، حق ادا کرنے کی توفیق مجھے نصیب فرمائے، سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، میں رات میں اچانک 15ویں شعبان کی رات میں اچانک نیند سے بیدار ہوئی، دیکھا تو میرے آس پاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ لیٹوں کا زمانہ نہیں تھا، چراغوں کا زمانہ تھا، تو سوتے سوتے ہاتھ سے ہی ادھر ادھر تلاش کی، بستر میں نہیں گئی، گھبرے ہو گئی۔ دل میں خیال آنے لگا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، ایسا خیال آیا۔ تو تلاش کے لیے اٹھی، اتفاق سے ان کے قدم جنت البقیع کی طرف چلنے لگے۔ جو مدینہ گئے ان کو معلوم ہے حجرہ مبارکہ اور جنت البقیع میں کتنا فاصلہ ہے۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہوئے کھڑے، تو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً گھر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا حضرت عائشہ کو، گھر میں آنے کے بعد پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیا میرے سے بدظنی ہو گئی تھی، بدگمانی ہو گئی تھی کہ میں تمہاری باری میں، کیا تم کو خیال ہو اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ 2 بیویاں والے، 4 بیویاں والے، 3 بیویاں والے، اچھی طرح سے سن لیجئے، شریعت میں اجازت ہے اس کی، لیکن اس آدمی کو اجازت ہے جو انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بالکل دونوں بیویوں میں رات کی گزاری میں انصاف، کھانا کھلانے میں انصاف، کپڑا دینے میں انصاف، رہن سہن میں انصاف، ہر چیز میں انصاف کرنے کی طاقت ہے تو پھر اسے اجازت ہے، ورنہ فواحدہ قرآن نے کہا اگر تم کو طاقت نہیں ہے تو یک پر کرو، انصاف پر قدرت رکھتے ہو تو اجازت ہے، نئی بیوی ہو پرانی بیوی ہو، رات گزاری کے لیے برابر، ان کے پاس 3 دن ان کے پاس 3 دن، ان کے پاس 1 دن ان کے پاس 1 دن، ان کے پاس 1 ہفتہ ان کے پاس 1 ہفتہ، برابر کرنے کی تاکید ہے، اور سخت ترین طریقے سے تاکید ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 بیوی رکھتا ہے اور ایک بیوی کو عزو معطل کی طرح، جیسے ہاتھ پہ ایک لقوہ مار دیے تو چھوڑ دیتے نا، اس طرح چھوڑا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے ہی معاشرے میں جن کا حال یہ ہے کہ دوسری بیوی ملنے کے بعد پہلی بیوی کو ایسا چھوڑ دیا گویا کہ ایک ہاتھ کو لقوہ مار دیا، لقوے مارے سو ہاتھ کو جیسا کام نہیں کرتے نا اس سے، ویسا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی پرسی کر لیے، بات پرسی کر لیے تو بڑی بات، ورنہ اس کے پاس جاتے بھی نہیں، آتے بھی نہیں، اس کا حال چال پوچھتے بھی نہیں۔ اچھی طرح سے سن لیجئے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا یہ 2 بیویوں والا شوہر، تو اس کا ایک کھندا جھکا ہوا ہوگا، ایک دم جھکا ہوا ہوگا، اور علامت ہوگی کل قیامت کے دن یہ وہ آدمی ہے جو 2 بیویوں کو رکھ کر یہ بیوی کے پر ظلم کرتا تھا، یہ بیوی کے ساتھ رہتا تھا، اور اللہ بھی اس کے ساتھ بہت سخت طریقے سے باس پرس کریں گے۔ تو پھر یہ ایک الگ عنوان ہے، میں کبھی اس عنوان پر آپ کو بتاؤں۔ تو حضرت عائشہ بہرحال انسان تھی، ذرا خیال پیدا ہوا کیا مجھے چھوڑ کر میری باری میں رسول اللہ دوسرے کے پاس چلے گئے، گھبری ہو گئی، جب غلط فہمی ہو گئی تو پھر آ کر گھر میں بیٹھ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا تم کو خیال ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہاری باری میں تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی رسول اللہ میں رات میں اچانک اٹھی، بستر دیکھے تو آپ نظر نہیں آئے، تو مجھے اس طرح خیال ہوا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شعبان کی رات سے متعلق سوال کیا، اے رسول اللہ آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج بنی کلب کے بکریوں کے بالوں جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین آگ سے آزادی دیتے ہیں اور مغفرت کرتے ہیں۔
بنی کلب کی ایک تشبیہ دی گئی. بنی کلب ایک قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا. ان کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی اور بکریوں کے کھال میں بال کوئی گن سکتا ہے کیا؟ ایک بکری کے کھال کے بال کو نہیں گن سکتا ہے آدمی. تو بڑی بکر بڑا قبیلہ اور ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی. تو رسول اللہ نے ایک تشبیہ دے کر سمجھائی کہ عائشہ، اللہ رب العالمین آج کی رات میں بنی کلب کے بکریوں کے کھال میں جتنے بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. تو بے حساب یہ سمجھانا اصل مقصد تھا. بے حساب لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. تو اسی رات میں ہم غفلت میں رہنا، لاپرواہی میں رہنا، تو یہ کیسی بات ہوگی؟ تو اس رات میں اگر کوئی آدمی سجدے میں رہے، کوئی آدمی رکوع میں رہے، کوئی آدمی قیام میں رہے، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت میں رہے، کوئی آدمی دعا میں رہیں، کوئی آدمی ذکر میں رہیں، کوئی آدمی درود شریف پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی آدمی صلاۃ التسبیح میں رہے، کوئی آدمی خدائے عمری میں رہیں، اس کی کتنی سعادت مندی کی بات ہوگی. تو اس لیے اس رات میں جاگنا چاہیے تاکہ وہ مغفرت کا جب اعلان ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے، میرا نام بھی آ جائے، اس میں آپ کا نام بھی آ جائے. مغفرت کے اعلان کے وقت میں غفلت میں رہیں، لاپرواہی میں رہیں تو بہت ہی توہین کی بات. یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے سنایا، اس طرح کے اور بھی 9 روایتیں موجود ہیں. آسمانی دنیا میں آتے ہیں 13ویں شعبان میں اتنوں کی مغفرت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 14ویں رات کو جاگا تو پھر 14ویں رات میں آپ کو بتایا گیا کہ اتنوں کی بھی. پھر 15ویں شعبان میں فرمایا تمہارے امت میں سے سب کی بھی مغفرت کر دی گئی، صرف فلاں 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 کے، مشرک کے، شرابی کے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے، پیر سے ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والے کے، یہ 6 آدمیوں کو گن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر یہ لوگ بھی، شراب پینے والے بھی آج کی رات میں آ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیا تو اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیں گے. مشرک بھی آج کی رات میں آ کر اللہ رب العالمین سے اپنے شرک کی توبہ کر لی تو اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے. والدین کو ستانے والا، والدین کی گستاخی کرنے والا، والدین کو تکلیف پہنچانے والا بندہ بھی آج کی رات میں اپنے والدین کے پیر پکڑ لیا، اماں جان، امی، ابا میں نے بہت ستا دیا، میں نے بہت تکلیف دے دی، میں نے بہت تمہارے آنکھوں میں آنسو لائے، میں نے تمہارے دلوں پر بوجھ رکھ دیا، دماغ پر بوجھ رکھ دیا، میں نے لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا کیا، پریشان کیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. اللہ توفیق دے ان نافرمان اولاد کو، ان نافرمان بچوں کو توفیق دیں اپنے باپ اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر رونے کے لیے. بہت سے باپ ہیں، بہت سی مائیں ہیں جو اپنے نوجوان بچوں سے پریشان ہیں، ان کی شرارت پر شرارت، ان کی گستاخی پر گستاخی. اللہ ایسے ان کو توفیق دیں. اگر ایسے ستانے والے ماں باپ بچے بھی آج کی رات میں آ کر اپنی ماں سے معافی چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. حسد بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، وہ آج اللہ رب العالمین کے دربار میں کہیں یا اللہ میں اب تک حسد کر لیا، بغض کر لیا، مجھے معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گے. ازار پیجامہ سے ٹخنے سے نیچے، ازار پیجامہ پینٹ جو بھی پہنتے ہیں، لنگی کچھ بھی، یہ بہت معمولی سمجھتے ہیں ہم. یہ بے لذت گناہ ہے، بے لذت گناہ. ممکن ہے شراب پینے والے کو شراب میں مزہ آئے، زنا کرنے والے کو زنا میں مزہ آئے، سود کھانے والے کو سود میں مزہ آئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا پیجامہ، لنگی، پینٹ اور جو بھی پہنتا ہے وہ ٹخنے سے نیچے رہا، تکبر سے وہ لٹکائے رہا تو کل قیامت کے دن پروردگار رب العالمین نظر کرم اس پر نہیں فرمائیں گے. اب اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، کیوں ایسا اللہ رب العالمین سے ناپسند کرتے ہیں، وہ اللہ جانے بھائی.
میں اور آپ اسکول میں جا کر پوچھتے نہیں, کانوینٹ میں جا کر پوچھتے نہیں, ہماری بچوں کو گڑوے سے اوپر تمہیں ننگا پہناتے ہیں, اسکارٹ پہناتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے کر کے ہم کو پوچھنے ہمت نہیں ہوتی. پرنسپل کے پاس, تعلیم کے پنڈتوں کے پاس جا کر ہمیں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی. کوئی ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جی, کوئی پوچھا ہے جا کر؟ ہماری بچی اسکول میں پڑھتی ہے, کانوینٹ میں پڑھتی ہے, بہت سے کانوینٹوں کا لباس یونیفارم کیسا ہے؟ گڑگے سے اوپر یا بہت بولے تو گڑگے سے نیچے پنڈلیاں اس کی نظر آتی ہیں. ہم کو بہت ہی عجیب لگتا ہے, وہ ہماری بچی یہ پہن کر جاتی ہے, بہت ہی عجیب لگتا ہے. کیا تم نے جا کر ہمت کر کے پوچھا کئی کچھ ایسا لباس پہناتے ہیں؟ پوچھا آپ نے؟ تعلیمی پنڈتوں کا اصول سروں آنکھوں پر. اب نبی کہتا ہے, پیغمبر کہتے ہیں, ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والے کو پروردگار رب العالمین کل قیامت کے دن نظر کرم نہیں فرمائیں گے. تو اب یہ روشن دماغ والوں کو سمجھ میں نہیں آتا, پوچھتے کیا سارا دین اسی میں ہے؟ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما دیا اللہ کی طرف منسوب کر کے, تکبر سے پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں, تو ہم اوپر کر لیں گے, کریں گے کہ انشاءاللہ. اب تک جو ہوا, اس کے بعد جو ہے پائجامہ سلاتے وقت ہی ٹخنے سے اوپر سلا لیجیے. نماز میں آ کر اسے مدڑلے کو رہنا, اس کے بعد نیچے کر لے رہنا, یہ سبھی کئی کو پہلے ہی سے کر لیجیے. بہرحال یہ 6 آدمی بھی آج کی رات میں جا کر معافی چاہے تو معاف کر دیں گے. روایتیں ہیں 9-10 روایتیں ہیں, اور صحابہ کا تعامل ہے, اولیاء اللہ کا تعامل ہے. وہ آج کی شب برات میں جاگا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, ہم بھی کریں گے, سمجھے. اور کوئی آدمی نہیں کر رہا ہے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, وہ اس کی مرضی ہے, ثواب کا کام ہے, مستحب ہے, کرے گا تو اسے اجر ملے گا, نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے دماغ میں شرارت ہے, وہ رات میں جاگتا تو ہے لیکن سڑکوں میں گھومتا ہے, ویلنگ کرتا ہے, سرکش کرتا ہے, گاڑیاں لے کر گھومتا رہتا ہے, ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے شریعت کی کیا تعلیم ہے معلوم؟ اسے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عشاء کی نماز پڑھے اور خاموش جا کر سو جائیں, پھر فجر کی نماز کو آ جائیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے اسے رات کے جاگنے کا ثواب دے دیں گے. وہ جاگ کر دوسروں کو پریشان کرتا ہے, تو وہ جاگ کر پریشان کرنے سے تھوڑی بہت عبادت کر کے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے, تو بہتر ہے کہ سو جائے. ایک اللہ والے کے پاس شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنی کتاب بوسطہ میں لکھتے ہیں, ایک اللہ والے کے پاس ایک بادشاہ بلا کر پوچھا, حضرت چاہتے بھی ایک نیک کام بولو, میں کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک ظالم بادشاہ تھا, اس کے ظلم سے لوگ بہت پریشان تھے. حضرت نے کہا کہ تم ایک کام کرو, ظہر سے لے کر عصر تک اچھی طرح سے سو جاؤ. حضرت میں آپ کو پوچھتا ہوں, عبادت کے نیک کام کرنے کے سلسلے میں آپ مجھے سونے کے لیے کہتے ہیں. حضرت نے کہا کہ اب ظہر سے لے کر عصر تک تم سو گئے تو تمہاری طرف سے مخلوق جو ہے مامون رہے گی, مطمئن رہے گی, سکون سے رہے گی, اس سے بڑا ثواب کیا ہونا, اس لیے تم سو جاؤ. تو ویسے اگر ہمارے محلے کے یا محلے کے باہر یا جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے وہ سب سن لیں, اگر آپ جاگ کر خامخواہ شرارت کرتے ہیں, راتوں میں دوسری مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں, برادران وطن کو تکلیف دیتے ہیں, اسلام کی غلط ترجمانی پیش کرتے ہیں, آپ کے مزاج کے اندر یہ گھسا ہوا ہے کہ آپ جاگیں گے تو خاموش نہیں رہیں گے, ایسا آپ کا مزاج ہے, تو آپ سو جائیے, عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے, فجر کی نماز کو آ جائیے. تو بہرحال رات کے جاگنے سے متعلق یہ بات ہے. کتنے مرتبہ ہم دوسرے دن اخبارات میں دیکھے ہیں, شب برات کے موقع پر فلاں لڑکے, فلاں محلے کے لڑکے فلاں ولیج میں جا کر ویلنگ کرتے تھے, ویلج سے بیلنس ختم ہو گیا, اس کے بعد گر گئے, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گئے, ٹھڈی پھوٹ گئی, بعض تو مر ہی گئے. سنے کہ نہیں سنے؟ اس سے تو بہتر ہے نا سو جانا.
اس لیے اپنے بچوں کو خاص طور سے آپ تاکید کیجئے، اپنے محلے کے نوجوان، اپنے پڑوسن کے نوجوان سے خاص طور سے تاکید کیجئے، جاگتے ہیں تو جاگیے، نہیں تو سو جائے، اور وہ بھی اچھے بات سے کریے۔ اچھی بات بھی ہے نا، اچھے طریقے سے بولنا، لوگوں کو جو ہے اچھی بات اچھے طریقے سے بولے تو اثر کرتا ہے، اچھی بات اب کڑوے طریقے سے بولیں گے تو الٹا اثر ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے محلے کے نوجوان کو ٹھڈی میں ہاتھ پکڑ کر سمجھاؤ، ایسا کوئی ویلنگ کر رہا ہے کوئی، یا سائلنسر بڑی زوردار آواز کی لگا لے کر آوازیں کر رہا ہے، تو اسے بلا کر اچھی طریقے سے سمجھا کر بھیج دیجیے، ثواب ملے گا آپ کو بھی، اسے بھی۔ تو یہ جاگنے سے متعلق بات تھی۔ روزے سے متعلق دوسرے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حدیث کے کتاب میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایتیں ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، 1 شعبان سے 27 شعبان تک، 1 شعبان سے 27 شعبان تک کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، مسلسل روزے رکھیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے کسی مہینے میں رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اس لیے 1 شعبان سے 27 شعبان تک جتنے روزے ہو سکتے ہیں، 1 رکھ لیجئے، 2 رکھ لیجئے، 3 رکھ لیجئے، 5 رکھ لیجئے، 7 رکھ لیجئے، آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے۔ عام طور پر حضرت 1 روزہ رکھنا کہ 2 روزہ رکھنا کی سمجھ میں آ گیا؟ 1 بھی رکھ لے سکتے ہیں، 2 بھی رکھ لے سکتے ہیں، 7 بھی رکھ لے سکتے ہیں، 9 بھی رکھ لے سکتے ہیں، تم نہ جتنا ہو سکے اتنا رکھ لیجئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق کوئی خاص حدیث منقول نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ رات میں جاگے رہتے نا، ہمیں سحری میں اٹھنے میں ذرا آسانی رہتی ہے، سوتے ہی نہیں تو سحری آرام سے 15ویں رات کے اس میں کر لیے تو دوسرے دن روزہ رکھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، اس حساب سے رکھ لے سکتے ہیں 15ویں شعبان میں، یا ایام 20 بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہر مہینے میں 13، 14، 15، چاند کے 13، 14، 15 یہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، مستحب ہے، رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ تو 15ویں شعبان بھی 15واں روزہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ایام 20 کی نیت کر کے اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لینے کی گنجائش ہے۔ رات میں جاگے رہتے ہیں، سحری میں دوسرے دنوں میں اٹھنا تو بڑا مشکل کام ہے، رات میں اٹھنا تو بہت مشکل کام ہے لوگوں کو، تو وہ جاگی ہوئی رات میں سحری کر لیا، 15ویں شعبان میں روزہ رکھ لیا، تو اس کی گنجائش ہے، ہم اسے حرام ناجائز وغیرہ وغیرہ نہیں بولیں گے۔ ایام 20 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اس نیت سے روزہ رکھ لیا، جاگا ہوں اس لیے دوسرے دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں، رکھ لے سکتے ہیں۔ تو روزے سے متعلق بات صاف ہو گئی بھائی، 1 شعبان سے 27 شعبان تک جتنے روزے تم رکھ سکتے ہو رکھ لو، گنجائش ہے، 1 رکھنا، 2 رکھنا، 3 رکھنا، ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یا جاگے سو دوسرے دن جاگ رکھنا یہ بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، آپ کو جیسی سہولت ہے ویسا 1 سے 27 شعبان تک رکھ لے سکتے ہیں، البتہ 27 کے بعد 28، 29، 30 شعبان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ 3 دن حدیث میں منع فرمایا گیا، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کے لیے کم از کم 3 دن تو بھی کیا رہنا، آدمی روزے کے بغیر فریش رہے تو رمضان کے روزے رکھنے میں ذرا اسے لذت ہوگی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری کے 3 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ روزے سے متعلق بات ہے۔ تیسری بات، آج کی رات میں شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، جماعت جماعت بنا کر جوگ در جوگ جاتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں کیا ہے اسے بھی سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ 15ویں شعبان میں جنت البقیع پہنچے تھے، ابھی وہ روایت میں آپ کو سنایا، وہ بھی روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہی ہے، لیکن پھر بھی اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کے متعلق روایت منقول ہے، اس لیے علماء محدثین شارحین نے فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنی پوری زندگی میں 15ویں شعبان کی رات میں
اگر قبرستان جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے ایک پوری زندگی میں. اسے لازم سمجھ لینا، قبرستان نہیں گئے تو شب برات ہی نہیں ہوئی سمجھنا، یا نہیں جانے والے کو کوسنا، برا بلا کہنا، یہ درست نہیں ہے. سہولت مل گئی کبھی چلے جاؤ. اس کے علاوہ قبرستان جانے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور. شروع اسلام میں بت پرستی کا زمانہ قریب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو قبرستان کو جانے سے روکا تھا، زیارت قبور سے روکا تھا. یہ اندیشہ تھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ابھی زمانہ کم گزرا ہے بت پرستی سے، تو ہو سکتا ہے کہ قبروں سے پھر دوبارہ پوچھنا شروع کر دیں گے، قبروں کی پوجا شروع کر دیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں روکا تھا. اس کے بعد حکم دے دیا فزوروہا، قبرستان میں جاؤ، قبروں کی زیارت کرو. اور آگے دوسرا لفظ بھی ہے دوسری ابن ماجہ کی روایت میں، قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بیدارگی پیدا ہوتی ہے اور موت کا خیال پیدا ہوتا ہے. دنیا سے بیزارگی پیدا ہوتی ہے اور موت کا خیال پیدا ہوتا ہے. تذکرۃ للموت کا لفظ استعمال ہے، موت کو یاد دلانے والی ہے. اس لیے قبرستان کو جاتے رہنا چاہیے. 15 شعبان کے انتظار کرتے ہوئے نہیں بیٹھیں. جب بھی 8 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں آپ جائیے. مجھے بھی چاہیے کہ جانا چاہیے. والدین انتقال کر گئے ہیں، رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں. حدیث کے کتاب میں آتا ہے آپ قبرستان جاتے ہیں تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے عالم ارواح میں، تمہارے فلاں ابن فلاں بیٹا، تمہارے فلاں ابن فلاں بھائی تمہاری زیارت کے لیے تمہاری قبر کے پاس آیا ہے، اطلاع دی جاتی ہے. اور آپ کچھ پڑھ کر یا کچھ صدقہ کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کو تحفے کی شکل میں ان کو پیش کیا جاتا ہے. اس لیے جاتے رہیے اور عبرت حاصل کیجئے قبروں کو دیکھ کر. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، قبر کو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا مطلب ہے اس کا؟ سلامتی ہے خبر والو، تم ہمارے سے پہلے آ گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو وہاں پہنچنے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو گزر گئے نا، ان کی قبروں کے پاس جاؤ. بڑے بڑے مالداروں کے پاس، مالداروں کی قبر کے پاس کھڑو. سوچو اتنا بڑا مالدار تھا، اتنے بڑے بنگلے والا تھا، اتنے بڑے بینک بیلنس والا تھا، اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹیوں والا تھا، آج خبر میں پڑا ہوا ہے. اس کا مال، اس کی دولت، اس کی پراپرٹی، اس کے بنگلے اس کے ساتھ نہیں آئے. میرا بھی یہ حشر ہونے والا ہے. یاد کریں اپنے حشر کی زندگی کو، اپنی قبر کی زندگی کو، اپنے عالم برزخ کی زندگی کو، قبر کی زندگی کو یاد کریں. بڑے بڑے گنڈوں کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوں، سوچیں اس کی زندگی میں اس نے کیسے کیسے غنڈہ گیری کی ہے، کیسے کیسے اس نے ظلم زیادتی کی ہے، اس نے کیسے کیسے لوگوں کو ستایا، کیسے کیسے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، کیسا اس کا روپ تھا، کیسا اس کی دادا گیری تھی، کیسا اس کا دبدبہ تھا. آج کیا ہے؟ اس کے قبر پر پڑی ہوئی مٹی پر چلنے والے دیمک کو ہٹانے کی اسے طاقت نہیں ہے. اسے دیکھ کر اپنا حشر سوچے. میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے. بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے عہدیداروں کی قبروں کے پاس جائیں، ان کو دیکھ کر سوچیں یہ کیسے ہواؤں میں اڑتے تھے، یہ ان کا کیسا روپ تھا، ان کا کیسا دبدبہ تھا، ان کی وزارتیں کیسی تھی، ان کے عہدے کیسے تھے، ان کا کیسا آرڈر چلتا تھا. آج مٹی میں پڑے ہوئے ہیں. میرا بھی یہ حشر ہوگا، اور کب ہوگا معلوم نہیں، کب ہوگا معلوم نہیں، یہ ہونے والا ہے بہرحال. تو اس لیے ہماری قبر کو یاد کرنے کے لیے، اپنی خبر کی زندگی کو یاد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروہا، قبروں کی بار بار زیارت کرتے رہو، بار بار زیارت کرتے رہو. قبرستان میں قبروں کی زیارت کرتے رہو تاکہ
دنیا سے بیزارگی پیدا ہو. آج دنیا کی محبت ہی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم مساجد سے دور, دنیا کی محبت ہی ایسی ہے جس کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز ختم, دنیا کی محبت ہی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دوست, اپنے بھائی, اپنوں کی بھی غیروں کی بھی مال کو دبا کر, حق کو دبا کر کھا لیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ یہ اتنے پیسے میں کھا لیا, اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا, یہ کچھ بھی فکر نہیں. دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو, تم کو دنیا سے بیزارگی پیدا ہوگی. کیا حال ہے بھئی ہمارا, کیا حال ہے ہمارا. اپنے خاندان سے, اپنے پڑوسی, اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے رشتہ دار, اپنے استاد, اپنے شاگرد, اپنے محلے میں رہنے والے کے آرام سے جنازہ اٹھا کر ہم قبرستان کو جاتے ہیں اور وہاں اسے قبر کھود کر اندر رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے. کیسی جگہ پر پہنچے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد بھی ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے, اتنے سنگ ہو گئے, اتنے پتھر ہو گئے, ہماری قبر ہم کو یاد آتی ہی نہیں. گویا کہ اس کا کام تھا اسے قبر میں ڈالنے کے لیے ہم آ گئے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں. حالانکہ ہم بھی وہاں جانے والے ہیں. بالکل بے توجہی سے, وہاں بھی بے پرواہی سے باتیں, وہاں بھی دنیا کی باتیں, وہاں بھی پراپرٹیوں کی باتیں, وہاں بھی اسکوائر فٹ اتنے میں ملتا ہے, اتنے میں ملتا ہے کی باتیں, وہاں بھی دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں. ارے بندو, قبرستان کو جانے کا موقع ملا تو آپ وہاں کھڑے کھڑے جب تک قبر میں میت کو رکھتے رہتے ہیں آپ کو کچھ پڑھنے نہیں آتا ہے تو قل هو اللہ احد کا سورہ آپ پڑھتے رہیے, پڑھتے رہیے, پڑھتے رہیے. ایک بات کسی سے مت کیجیے, قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے رہیے, پڑھتے رہیے. قبرستان کے مرحومین کو پہنچاتے رہیے. آپ قبرستان میں کھڑ کر قل هو اللہ احد کو سورہ جب تک پڑھتے رہیں گے, اللہ کی قسم قبرستان کے مردوں سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا جائے گا. اتنا بڑا کام وہاں ہونے والا ہے. اور وہاں بھی کھڑے ہو کر آپ ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں, آپ پارکوں میں کھڑے ہو کر چلتے پھرتے گپ شپ کرتے ہیں, آپ سفروں میں گپ شپ کرتے ہیں, آپ کار گاڑیوں میں گپ شپ کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے, یہاں قبرستان ہے. آپ اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو ڈالنے کے لیے گئے ہیں اور یہ احساس دلایا جا رہا ہے تم کو, تم بھی آنے والے. وہاں بھی جا کر دنیا کی باتیں, کیسی لاپرواہی, کیسی غفلت کی بات ہے. وہاں پہنچو, حدیث کے کتاب میں آتا ہے کوئی آدمی قبرستان کے سامنے سے گزرتا قل هو اللہ احد کا سورہ 11 مرتبہ پڑھتا ہے. کتنے مرتبہ؟ کم از کم 11 مرتبہ پڑھتا ہے. اسے کھڑنے کی بھی ضرورت نہیں. جاتے جاتے اب گاڑی کھڑا کر, کار کھڑا کر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. ڈبل روڈ کے قبرستان سے آ رہے ہیں, بڑے مکان کے قبرستان سے آ رہے ہیں, یا جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, چل کر جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, یا آپ کار میں جا رہے ہیں. جاتے جاتے آپ کو معلوم ہو گیا قبرستان آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ پڑھنا شروع کر دیا. جاتے جاتے آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیے. وہ ثواب کے لیے نیت سے کتنا کر لیجئے, یا اللہ میں نے 11 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ جو پڑھا ہے, یا اللہ یہ قبرستان کی میت مردوں کو پہنچا دیجئے. آپ ثواب کی نیت کر لیجئے. آپ کے اس پہنچانے کی وجہ سے جتنی دیر تک قل هو اللہ کا سورہ پڑھا, اگر اللہ نہ کرے کسی کو عذاب ہوتا ہے تو اس ثواب کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اسے عذاب قبر روک لیا جائے گا. آپ زیادہ پڑھے ہیں تو سورہ ملک کو پڑھیے. حدیث کی کتاب میں آتا ہے سورۃ الملک کے بارے میں, جس قبر میں کھڑے ہو کر سورہ ملک کو پڑھا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی برکت سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو وہ اسے فائدہ پہنچے گا. کل کے دن تمہاری اور میری وفات ہو جائے گی, میں اور تم مر جاؤ گے, تو ہماری قبر سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گزاریں گے جو پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والے ہوں گے. زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ. جب بھی کسے نہیں آتا جی قل هو اللہ کا سورہ نہیں آتا ہے تو سیکھ لو, سب کو بھی آتا ہے, کوئی بڑا کام نہیں. قبرستان سے ہم گزرتے ہیں, کتنے لوگوں کو دیکھا, شکایت نہیں کر رہا ہوں,
دل میں درد ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ راستے سے گزرتے ہیں, کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے نوجوانوں کے, گانا ہے, میوزک ہے, کار میں اتنی زور سے گانے ڈالے ہیں, میوزک ڈالے, پاس والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا گانا چل رہا ہے, کیسا گانا چل رہا ہے, کیسے میوزک چل رہی. قبرستان کے سامنے سے گزر رہا, ہوش ہی نہیں ہے اسے. میرے نوجوان بھائیوں, اگر اتفاق سے آپ ہیڈ فون لگا کر گانا سنتے سنتے جا رہے ہیں, کار میں پوری طرح سے آپ میوزک اور گانا لگا کر جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت آ گئی, تو کیا حال ہوگا؟ کیا اللہ کے پاس جا کر کہیں گے کہ میں آتے آتے کلمہ تیرا پڑھا نہیں, سجدے میں میری موت نہیں آئی, ایک ننگی ناچ کا گانا سن رہا تھا, ایک فاحشہ کی میوزک سن رہا تھا, اس میں میری موت آئی. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. یہ اچھا لگے گا آپ کو؟ معمول بنا لیجئے. گاڑیوں میں گزرتے ہوئے, کار چلاتے ہوئے, بس میں سفر کرتے ہوئے زبان میں ذکر جاری رہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ذکر چلتے رہے. موت آ گئی تو آنے دیجئے. سبحان اللہ کے ساتھ موت آئی ہے, الحمدللہ کے ساتھ موت آئی ہے, درود شریف کے ساتھ موت آئی ہے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ موت آئی ہے. کون نہیں چاہتا؟ نہیں چاہتے کیا کلمے والی موت کو؟ تو تیاری بھی کرو نا اس کے لیے. تو بہرحال قبرستان جانے سے متعلق شب برات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں, آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, کوئی لازم نہیں, کوئی زبردستی نہیں, اور شب برات کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. شب برات میں عام طور پر جو ہے نماز, فرض نماز ہو جانے کے بعد, اب تو اس بارے میں معلوم نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں, کہ میں پھر بھی آپ کو سنا دوں کہ نمازوں کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ کر عمر قضاء عمری, ہم میں سے ہر ایک آدمی تقریباً 90-95% ایسے ہوں گے جن کی زندگیوں میں نماز ہے, قضا رہ گئی ہے. عشاء کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, بیان تھوڑی دیر سن لیجئے. بیان مقصد نہیں ہے اس دن بیان مقصد نہیں ہے. بیان صرف بیٹری چارج کرنے کی طرح ہے, بیٹری چارج کرنے کی طرح. ذرا دل و دماغ میں خدا کا خوف, آخرت کی یاد, یہ پیدا کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے, قبر کی یاد دلانے کے لیے کیا جاتا ہے. بیان ہوا تو ٹھیک ہے, بیان نہیں ہو رہا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد موقع مسجد میں ملتا ہے, اجازت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے گھروں میں جانے کے بعد اپنی زندگی میں جو چھٹی ہوئی نمازیں یاد کر 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 کے ان کی قضا کرتے ہیں. بہترین طریقہ, فجر کی نماز پڑھیے, یا اللہ میری زندگی میں جتنے فجر کی نمازیں ہیں اس کی قضا کرتا ہوں, ان میں سے پہلی فجر کی قضا کرتا ہوں. زندگی میں جتنے ظہر کی نماز ہے ان میں سے پہلی ظہر کی قضا کرتا ہوں. عصر کی جتنے ہیں ان میں سے عصر میں سے پہلی عصر کی, عشاء کی جتنے اس میں سے عشاء کی, وتر بھی قضا کرنا ہے. مغرب کی جتنے میرے ذمہ ہیں اس میں مغرب کی قضا کرتا ہوں. عشاء کی زندگی میں میرے جتنے اس میں سے پہلے عشاء کی, اور وتر چھوٹ گئی ہے تو وتر کی بھی قضا لازم ہے. وتر کی نمازیں میری جتنی زندگی میں ان میں سے وتر کی پڑھتا ہوں, بس سنت نوافل کی قضا نہیں ہے. یہ کرتے رہیے, صبح تک کرتے رہیے. تھوڑی دیر کے لیے دعا میں مشغول ہو جائیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی مغفرت طلب کیجیے, اور تھوڑی دیر مراقبے میں جائیے. کیا مراقبہ بولے تو, مراقبہ بولے تو کیا ہے؟ اپنی نگرانی کیجئے, تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچئے میری زندگی میں مجھے کس کس کا حق میرے ذمہ واجب ہے, کسے کسے مجھے قرض دینا ہے, کس کس کا پیسہ میرے اوپر لازم ہے, کس کس کے حقوق میرے اوپر لازم ہیں, میں کسے کسے کیسی تکلیف دیا ہے. یہ سب سوچئے. آپ کو محسوس ہو فلاں فلاں کو میں نے تکلیف دی ہے تو اس کے پاس جا کر معافی چاہ لیجئے. آپ کو محسوس ہو کہ فلاں فلاں کو قرض دینا ہے تو قرض کو ادا کرنے کے لیے آپ عہد کر لیجئے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پہلی فرصت میں جا کر قرض ادا کر دیجئے, ورنہ آپ کے روزے, آپ کا حج, آپ کا عمرہ, آپ کی نمازیں, آپ کی تہجد, آپ کی قرآن کی تلاوت, یہ سب آپ کو جنت میں ہرگز نہیں پہنچا سکتی اگر آپ کسی کا ایک روپیہ بھی کھا لیا اور بغیر ادا کیے کہ مر گئے. اس لیے کچھ آج کی رات میں کچھ دیر مراقبے میں بھی جانا ہوگا. بچپن سے یاد کیجئے, بالغ ہونے کے بعد سے یاد کیجئے میں کسے کسے پیسے دینا ہے. آپ کو محسوس ہوا کہ فلاں فلاں کو دینا تھا نہیں دے سکا تو آپ اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. پیسہ ہے تو دے دیجئے. اگر آپ ادا کر نہیں سکتے ہیں, ایسی حالت میں, ایسی پوزیشن میں ہیں, تو آپ جا کر اس آدمی سے ہاتھ پکڑ کر معافی چاہ لیجئے. میں دینا تھا تو نہیں دے سکا, معاف کر دیجئے, مجھے کل قیامت دن پکڑ نہ کیجئے, اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں.
اگر ہے پوزیشن میں تو دے کر ہی آپ کے ذمہ داری سے بری ہونا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنے والی رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رات میں جتنے اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرمائیں گے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.